صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نظر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جل وعلا کے لیے خاص ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں. میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پردے میں خطبہ جمعہ سننے والی ماؤں بہنوں، نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے اور نماز باجماعت جتنی نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر اتنا نہیں تو اس سے کچھ کم بھی فرض نماز چھوڑنا بھی جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے شایان شان نہیں ہے. نماز باجماعت ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، جس طرح نماز قائم کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی باجماعت نماز ادا کرنا بھی ضروری ہے. باجماعت نماز حالت امن تو حالت امن ہے، بغیر عذر کے حالت امن میں بھی باجماعت نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور جنگ میں بھی ہو تو تب بھی نماز باجماعت پڑھنی ہے. اتنی اہمیت اللہ نے نماز باجماعت کی بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 اور 102 میں اللہ نے نماز کے دو مسئلے بیان فرمائے ہیں. پہلا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے نماز سفر کے دوران کم کرنے کا، قصر کرنے کا، اور دوسرا مسئلہ اللہ نے ان دو آیات میں نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم زمین پر سفر کرتے ہو، زمین پر نکلتے ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو کم کر دو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اور اگر تمہیں ان لوگوں کا ڈر ہو جو کافر ہیں تو پھر بھی تم نماز کم کرو، کم کر سکتے ہو. یعنی میدان جنگ میں، حالت جنگ میں تم نماز لڑائی کے لیے نکلے ہو تو لڑائی میں اگر 2 رکعات ہیں تو تم، اگر 4 رکعات ہیں تو تم 2 پڑھ سکتے ہو. 2 تو پڑھنی 2 ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، تم کافروں کے مقابلے میں نکلتے ہو اور کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں.
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز لمبی نماز میں مصروف ہو جاؤ اور کافر تمہیں جانی نقصان پہنچائے۔ اس لیے فرمایا جب کافروں سے مقابلہ ہے تو تم نے نماز کو کم کر لینا ہے، تم سفر میں ہو تم نے نماز کو کم کر لینا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جب آپ ان کے ساتھ ہوں، دوسرے الفاظ میں جب امام کی سہولت میسر ہو، میدان کارزار میں مجاہدین کے ساتھ ایسے لوگ میدان جہاد میں موجود ہوں جو قرآن سمجھنے والے ہوں، قرآن جاننے والے ہوں، تو ان کو اللہ نے حکم دیا فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ یہ دراصل حکم نماز پڑھانی ہے، میدان قتال میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور باجماعت نماز میدان جہاد میں کس طرح ادا کی جائے گی یہ بات سمجھنے والی ہے، اور وہ سوچنے والی ہے کہ نماز تو نماز رہی، نماز باجماعت ایک تو ہے نماز ادا کرنا، وہ تو کسی کو معاف نہیں ہے، اور ایک ہے باجماعت نماز پڑھنا۔ باجماعت نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ میدان جہاد ہو، اللہ نے کہا وہاں پر بھی باجماعت نماز پڑھنی۔ اب آپ سوچیں کہ نماز باجماعت کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے۔ نماز باجماعت اللہ رب العزت فرماتے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، دو جتھے بنا لیں، دو ٹولیاں اور دو جماعتیں بنا لیں، مجاہدین میں سے ایک جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے، نماز ادا کرے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، نماز میں کھڑے ہوئے اسلحہ اٹھا کے رکھیں، جب سجدہ کرتے ہیں اپنا اسلحہ رکھ دیں، اور سجدے جب دونوں کر لیے، یہ جو امام کے ساتھ تھے یہ پیچھے ہٹ جائے، اور جو پیچھے والے تھے اگلی رکعت پڑھنے کے لیے وہ امام کے پیچھے آ جائیں۔ امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور جماعت کی بھی 2 ہوں گی، ہوگا یہ ایک گروہ کو 1 رکعت نصیب ہوگی اور ایک کو 1 نصیب ہوگی، اور نماز اللہ دونوں کی باجماعت تصور فرمائیں گے۔ نماز باجماعت، ہم تو حالت امن میں ہیں، امن کی حالت میں اپنی بستیوں میں رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آذان سن کر بھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے؟ وہ تو میدان جہاد کی بات ہے۔ اللہ نے کہا میدان جہاد میں نماز کا اہتمام کرنا ہے تو باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اس طریقے کے ساتھ تم باجماعت نماز کا اہتمام کرو۔ کیا معلوم ہوا کہ باجماعت نماز اللہ کو پسند ہے، نماز اللہ کا پسندیدہ رکن، وہ رکن ہے جو نہ پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے اس وقت تک خارج ہے جب تک وہ نماز کا پابند نہیں ہے۔ نماز اللہ کو پسند ہے، اور اس کے ساتھ باجماعت نماز اللہ کو پسند ہے۔ فرض نماز ہو اور بے جماعت ہو، ایسا مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا۔ یہ تو آپ نے اہمیت سنی ہے۔ نماز باجماعت کی اہمیت کیا ہے
کہ نماز با جماعت کو میدان جنگ میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں ہیں، ہماری تو پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم نماز با جماعت پڑھیں۔ پہلے تھی اہمیت، اب سنیے اس کی فضیلت کیا ہے۔ کئی عمل ایسے ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ادا نہیں کرتے سستی کی وجہ سے، لیکن اس ایک عمل کو سستی کی وجہ سے چھوڑنے کی بنا پر ہم بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس نقصان کا ہمیں اس دنیا میں احساس نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے فوائد جو کتاب و سنت میں اللہ نے فوائد بیان کیے ہیں، ان فوائد کو ہم پیسوں اور روپیوں میں تولنے کے عادی ہیں، ہم ان کی قیمت مقرر کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جب ہم اذان سن کے باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا اپنا نقصان کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، صلاۃ الجمیع تزید علی صلاته فی بیتہ وصلاته فی سوقہ 25، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ ایک بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، مطہر، پاک، سچی، سچی اور کھری زبان سے یہ فرمان نکلا ہے، اور ایک مسلمان کا یقین ہے کہ کائنات ساری جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو باجماعت نماز ادا کرنے والا ہے، ایک وہ جو اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اپنی دکان پر نماز پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے گھر کو بھی چھوڑتا ہے، دکان کو بھی چھوڑتا ہے، بازار کو بھی چھوڑتا ہے، دفتر کو بھی چھوڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے باجماعت نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے اور باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو 25 نمازوں کا اجر عطا کرتے ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 25، 4 فرض، 2 فرض، 3 فرض نماز کے امام کے ساتھ مقتدی ادا کرتا ہے تو وہ 4 یا 2 فرض اس قدر عظمت کے حامل ہیں جو ایمان کے ساتھ ادا کیے ہیں۔ مجسم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ایسے بندے کے نامہ اعمال میں 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اتنی اہمیت باجماعت نماز کی، اتنی فضیلت باجماعت نماز ادا کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، درجتاً یعنی 25 درجے زیادہ ہے، فإن أحدكم، اگلے حدیث کے الفاظ سنیں، کئی دفعہ یہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں۔ اسی کے ضمن میں سنن ابو داؤد کی ایک حدیث سنیے، جب آپ اپنے گھر سے باجماعت نماز ادا کرنے کا ارادہ لے کے آتے ہیں، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آپ چل نکلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ نمازی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ نمازی کے درجے بلند کرتا ہے،
ہر قدم کے بدلے اللہ نمازی کو یہ صلے عطا فرماتا ہے. جب وہ اللہ کے گھر مسجد میں آ کے نماز با جماعت پڑھتا ہے، پڑھنے کی بات نہیں ہے، نماز سے پہلے نوافل ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، کہا جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، بے وضو نہیں ہوتا، وہ سارا وقت اللہ نماز میں شمار کرتے ہیں. یہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کے انتظار میں، نماز کے انتظار میں، باوضو ہیں تو خوش ہو جائیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے خوشخبری ہے، کسی میرے جیسے مولوی کی زبان سے خوشخبری نہیں ہے، کسی امام مجتہد فقیہ اور محدث کی زبان سے خوشخبری نہیں ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جب تک تم بیٹھے رہو گے، تم نماز میں لکھے جاتے رہو گے. یہیں پر بس نہیں، وہ نوری فرشتے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ان فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اس کو بناتے ہو، یہ زمین میں جائے گا، لڑائی کرے گا، اس کی اولاد زمین کا ماحول خراب کرے گی. اگر تعریف چاہیے، اگر اپنی حمد اور ثنا چاہیے، اللہ تو ہمیں حکم کر، ہم تیری تعریفیں تھوڑی کرتے ہیں، کیا وہ کم ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے. اور جب یہ انسان، یہ مسلمان، یہ اس کو فرشتوں نے کہا تھا یہ زمین میں جا کے لڑائی کرے گا، اب فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے. کیوں جی؟ فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، ہمارا یہ ایمان ہے. تو اب فرشتوں کی لگائی ہے اللہ نے ڈیوٹی. ان لوگوں کو تلاش کرو جو لوگ نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتے ہیں، وہ لوگ جو نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، باوضو رہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ. ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کرو. یہ فرشتوں کی دعا آپ کو سنانے لگا ہوں. اور میرے نمازی بھائیوں، آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میرے واسطے دعا کر، اگر اس حدیث پہ یقین آ جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہ یہ جو تیرا ایک ایک کا نام لیتے ہیں. یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہر ایک کے ساتھ فرشتے موجود ہیں. حوالہ کیا ہے؟ حوالہ کائنات کے امام کا فرمان ہے، اور آپ نے کہا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ. ضمیر واحد کی ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ ایک ایک بندے کے لیے دعا کرتے ہیں. بندہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، مسجد میں نہ آئے، ایسی دعائیں گھر پہ ملتی ہیں؟ مسجد میں آئے ہو، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی، ہر بندے کے ساتھ، ہر بندے کے بارے میں فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف بھی کرنا ہے، اس پر رحم بھی کرنا ہے. دو ہی چیزیں مانتے ہیں نا، ایک اللہ ہمیں معاف کرے، دوسرا ہم پر اللہ رحم کرے. اور یہ باجماعت نماز پڑھنے والے بن جائیے، اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والے آپ بن جائیں. یہ دعائیں آپ کے لیے اللہ کے فرشتے مانگیں گے. نماز باجماعت کی اہمیت، ہماری حالت کیا ہے، ہم کرتے کیا ہے؟ نماز باجماعت کھڑی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک ہے نماز باجماعت، اس کی اہمیت یہ ہے، وہ جو میں نے بتایا ہے نا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ تو تھا کہ نماز با جماعت 4 رکعات پڑھی، اگر 2 تھی تو دونوں پڑھی،
اگر 3 رکعت نماز مغرب کی تھی تو تینوں پڑھے، یہ تو اس کا صلہ تھا۔ اب ایک بندہ ہے وہ بعد میں شامل ہوتا ہے لیکن اپنے گھر سے نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے، اس نے اذان سنی، کاروبار چھوڑا، کام چھوڑا، ٹائم نکالا، اب وہ نماز کے لیے آتا ہے، وضو کر کے آیا، اہتمام کے ساتھ آیا، اب پہنچتے پہنچتے مسجد میں نماز اس کی نکل گئی۔ سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بھی قدم قدم پر گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے بھی قدم قدم پر درجے بلند کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو خالص کر کے، اپنے دلوں کو اپنے اللہ کے لیے صاف کر کے، اذان کے لیے ایک دفعہ آپ کاروبار، کام، گھر بار چھوڑ کے مسجد کے لیے نکلو تو صحیح، نماز با جماعت پڑھنے کے لیے آؤ تو صحیح۔ یہ پہنچتے پہنچتے رکعات ساری نکل گئی، پھر بھی کہا اس کے قدم قدم پر اس کے درجات کو بلند کیا جائے، اس کے قدم قدم پر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں رکھی جائیں، اس کے قدم قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ اور اب یہ آ گیا ہے، ہاں آگے تشہد میں ہی کیوں نہیں شامل ہوا، اس کا تشہد میں شامل ہونا یا سلام پھر گیا ہے، یہ آ کے پچھلی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے بھی 25 نمازوں کا ثواب عطا کر دیں گے۔ بات تو جستجو کی ہے، کوشش کی ہے، اور جس میں ارادہ یہ بنایا ہوا ہے نمازی نے، کوئی نہیں آ لیتے جماعت ہوں دی پہ بات چھوڑ جائیں گے، اس کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جو نیت لے کے آیا ہے جماعت سے پڑھنی، جماعت کے ساتھ ملنا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ یہ تو تھا جماعت کا اجر اور جماعت کا صلہ۔ ہمارے عام طور پہ ایک بہت بڑی بیماری میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اپنے نوافل چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، نماز کی جماعت کی تکبیر تحریمہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف جماعت کی تکبیر تحریمہ سے محروم ہوتے ہیں بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں وہ ایک رکعت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا آئی وہ ہمیں آ گئی؟ کیا گزری ہے آپ کسی سے جتنا مرضی کہیں آپ، او بھائی جماعت کھڑی ہو گئی نماز چھوڑ دیں، چھڑ جائے تو گل کرے آج۔ اللہ کے نبی کو دی، اللہ کے نبی کا دین ہے کیا ہمارا؟ کیوں جی؟ اللہ کے نبی کا پکی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے اس کی پہلے بات سن لے، دوسرے کی بات میں سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے، اس نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور ہمارے ہاں جو ایک بیماری ہے ہمیں، یا یہ وہ باتیں ہیں کہ ہم ان کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین سارے کا سارا ہمیں معلوم ہے، ہم ان باتوں کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے، ان باتوں کی روشنی حاصل کرنا گوارا ہی نہیں کرتے، اور اوپر سے فرقہ واریت ہمیں لے رہی ہے۔ جس کو کوئی بات نہیں آتی وہ کہتا مولوی ایک گل کرا دی ہوتے۔ اور بھائی مولویوں کا کلمہ پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیوں؟ اب جو مولوی بات کرتا ہے علی وجہ البصیرہ، اللہ کے رسول کے منبر پر کھڑا ہوں اور جو بات کر رہا ہوں وہ اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، حوالہ طلب کیجئے، پوچھئے کس کتاب سے پڑھ کے حدیث سنا رہے ہو، کہاں سے ہمیں یہ بات بتا رہے ہو؟ حق بنتا ہے میں آپ کو اپنے کسی بڑے بزرگ پیر ولی مولوی کی بات نہ سناؤں، میں اگر آپ کو بتاؤں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاؤں اور حوالہ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دیکھا. اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ نماز با جماعت کتنی اہم ہے. وہ کھڑا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو نے نماز با جماعت کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے نماز با جماعت کیوں نہیں پڑھی؟ ایسے کوئی امام پوچھ کے دیکھیں گا تو نماز با جماعت کیوں نہیں پڑھی؟ یا امام نصیحتے نہ ہوئے گا تو یا جنہوں پوچھے وہ اگلی نماز سے نصیحتے نہ ہوئے گا. اور میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں, اس بات کو کیوں نہیں ہم مانتے؟ اس بات کو ہمارے دل اور دماغ تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم وہابی, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اہل الحدیث, اہل السنہ, اہل التشیع, ہم سب کچھ بات میں ہیں. سب سے پہلے ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. یہ جنت میں جانے کا ارادہ ہو اگر تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. ہم اپنے فرقوں کو چھوڑ کے مسلمان بن کے توجہ کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان بن کے غور کیوں نہیں کرتے؟ افسوس کہ آج مسلمان مسئلہ بیان کرو تو جواب آتا ہے ہمارے فرقے کے مولویوں نے مانا نہیں, ہم مانتے نہیں. چاند پہ لے لیجیے, ابھی تک مولویوں کو, کئی مولویوں کو چاند نظر ہی نہیں آ رہا. یہ نا مسجد کا کام دیکھ لیں آپ. اور ایک اور مزیداری کی بات آپ کو بتاؤں, 1981 میں ایک قمری کیلنڈر ترتیب دیا گیا 100 سال کا. 1981 سے لے کر 2081 تک ہمارے فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں میں کیلنڈر بناؤں گا, تو کھے بنائے گا. اور جس کو اپنے نام کے مطلب کا پتہ نہیں وہ کہتا ہے میں بنواؤں گا. اس سے پہلے جیسے دنیا کے لوگ کچھ جانتے ہی نہ تھے, علماء نے کیلنڈر بنایا 100 سال کا. اس 100 سالہ کیلنڈر میں آپ پچھلی عیدیں دیکھ لیجئے اور کل کی عید بھی دیکھ لیجئے. اس کیلنڈر میں 1981 میں بنا ہے. کیلنڈر کب بنا؟ 1900. یہ نہ کوئی کہے جناب مولوی کیلنڈر بھی ان کی طرف کاٹ لیا ہونا. 1981 کا کیلنڈر ہے. اس کیلنڈر میں درج ہے کہ 2021 کی عید جمعرات کو ہوگی, 5 مئی کو ہوگی. سلام کیجیے علماء کی عظمت کو, علماء کی قدر کیجیے کہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ایمانوں کے ڈاکو نہیں ہیں. آج بھی اگر ہمارے ایمانوں کے کوئی محافظ ہیں تو یہ علماء کرام ہیں. اگر علماء اس پاکستان میں موجود نہ ہو تو تمہاری اولادوں کو کلمے کا مطلب تک معلوم نہ ہو. باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے فرقے کے مولوی نے نہیں کہا, ہم نے ماننا نہیں, نہ مانو. تو مسلمان جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا. اور اب تو اللہ کے فضل سے چند علماء کے علاوہ وہ جو فتویٰ دے چکے ہیں, جیسے فتوے فلاں کے پیچھے نماز پڑھو گے نکاح ٹوٹ جائے گا. سبحان اللہ, کیا فتوے ہیں یار. فلاں کی مسجد میں جاؤ گے جوتا ٹوٹ جائے گا. اور تم نے نکاح سمجھا ہے کہ یہ گڈی گڈے کا کھیل سمجھا ہے جو کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اسی ملک کی تاریخ میں یہ بات درج ہے, جن لوگوں نے کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی, جہاد دور میں کہا گیا تھا جو کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں ان کی نماز بھی گئی, ان کے نکاح بھی گئے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کبھی کسی نے جرأت کی کہ حضرت ہم مسلمان مرنا چاہتے ہیں, ہمیں بات بتاتے ہو, اللہ کی بتلاؤ یا رسول اللہ کی بتلاؤ؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ نماز با جماعت۔ ایک تو دیکھا آپ نے اس کو کہا تو کیوں کھڑا، تو نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل واجب ہے، فرض ہے، میں جنبی ہوں، پانی نہیں ہے، اس لیے کھڑا ہوں کہ چلے آپ نماز پڑھ لے، کوئی بھائی مجھے پانی دے گا میں نماز پڑھ لوں گا نہا کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تجھے تیمم کا مسئلہ معلوم نہیں؟ پانی نہیں تھا تو اپنے گھر سے تیمم کر کے آ جاتا، نماز با جماعت ادا کرتا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو نماز کی تکبیر اولیٰ ہے، کئی لوگ تکبیر اولیٰ کو ضائع کرنا بڑے ثواب کا کام سمجھتے ہیں، بھائی ضائع کریں ہمیں کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی ہے یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم ذوق اور شوق سے توڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اور ان کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ نفع اور فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں کہ پوری کائنات ایک طرف ہو، کائنات کا مال دولت سب کچھ ایک پلڑے میں ہو، ایک وقت کی نماز با جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ایک طرف ہو، یہ دنیا کا سارا مال مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا جو بندہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ امام نے جب کہا اللہ اکبر، امام نے اللہ اکبر کہا، اس نے بھی سارے کام چھوڑے، صف میں کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر۔ امام کی اللہ اکبر کی آواز ختم ہوئی، اس نے ساتھ ہی اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ 1 2 3 4 5 نمازیں ایک دن میں ہوتی ہیں، 40 دن میں 200 نمازیں ہوتی ہیں، بغیر کسی ناغے کے 40 دن تک جو نمازی 200 نمازیں جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایسے نمازی کے لیے 2 پروانے جاری کرتے ہیں۔ کیا جاری کرتے ہیں؟ 2 پروانے، 2 حکم نامے جاری ہوتے ہیں، 2 خوشی کی باتیں جاری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے عرش والا اللہ ایسے نمازی کو جہنم سے آزاد کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے ایسا نمازی عرش والا اللہ اس کے دل کو منافقت سے پاک کر دیا کرتا ہے، اس نمازی کو جو اپنی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فجر کا وقت ہوتا ہے، اگر وہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 2 رکعتیں فجر کی فرضوں سے پہلے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اور یہ 2 رکعتیں جب جماعت کھڑی ہو جائے، آپ پڑھ رہے ہو، ان 2 رکعتوں کو چھوڑ دیں اور اپنی تکبیر اولیٰ کا فکر کریں، اور یہ 2 رکعتیں آپ جیسے ہی سلام پھر جائے ذکر اذکار کرنے کے بعد اسی وقت پڑھ لو، یا پھر سورج طلوع ہونے کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کر کے تم مسجد سے چلے جاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اقامت کیوں ہوتی ہے؟ امام مصلی پہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اور پھر اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے لفظ کیوں کہتا ہے؟ وہ لفظ اس لیے کہلوائے گئے نمازیوں اللہ کے گھر میں آئے ہو، اب سب کچھ چھوڑ دو، اب اگر کوئی نماز ہوگی تو وہی ہوگی جس کی اقامت کہی جا رہی ہے، جماعت کے ساتھ مل جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور وہ اپنی سنتیں ادا کر رہا ہے، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے اپنے دلوں سے فرقہ واریت کے غبار ہٹا کے اور اپنے دماغوں کو بالکل صاف کر کے 2 منٹ کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے، سچے اور پکے امتی بن کے
ان الفاظ کو سنیے گا، اور پھر اگر کائنات کے امام سے محبت ہے تو زندگی بھر کے لیے توبہ کر لیجئے گا کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگے گی، جماعت کی اقامت ہو جائے گی اور امام اللہ اکبر کہنے جا رہا ہوگا تو میں جو بھی پیچھے پڑھ رہا ہوں گا سب کچھ چھوڑ کے میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو دیکھا، آپ نے فرمایا کیا ایک وقت میں 2 نمازیں ہوتی ہیں؟ ایک وقت میں 2 نمازیں ہوتی ہیں؟ اور بھائی نماز تو وہی ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، یہ دوسری تمہاری نماز قبول نہ ہوگی، جماعت کے ساتھ مل جا۔ پھر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز با جماعت کے ایک اور مسئلہ، آخری بات کریں، بات کو ختم کریں۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ آ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں امام سجدے میں ہے، کل سجدے سے سر چکے گا تو پھر ڈال جائیں گے، اچھا دوسرے سجدے میں ہے، سر چکے گا تو پھر ڈال جائیں گے، کھڑے گا تو پھر ڈال جائیں گے۔ ایسے کرتے کرتے وہ جماعت کا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ امام جہاں بھی ہے، رکوع کی حالت میں ہے آپ آؤ مل جاؤ، سجدے کی حالت میں ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، امام جس حال میں بھی کھڑا ہے اسی حال میں نماز کے ساتھ مل جاؤ، اگر اللہ عطا کر دے گا۔ یہ ایک اس ضمن میں مسئلہ بیان کرنے کی آج میں نے کوشش کی ہے کہ نماز با جماعت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی باتیں ہیں نماز کی صف بندی، نماز کے لیے اقامت اور نماز کے لیے امامت۔ یہ 3 مسئلے، 4 مسائل تھے جو میں تیار کر کے لایا تھا، لیکن ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ آئندہ خطبات میں باقی کے 3 مسائل بھی ایک ایک کر کے بیان کروں گا، فقط اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق بخشے۔